دنیا بھر کے میڈیا پر آج یہ خبر سب کے سامنے نکل کر آ رہی ہے کہ پاکستانی سابق کرکٹر سابق کپتان شعیب ملک نے دوسری شادی کسی فلمی اداکارہ سے کر لی۔ اس شادی کو لے کر میرے ذہن میں باتیں آئیں کچھ کہ میں جو اپنی نوجوان نسل کے سامنے ان کا کرنا بہت ضروری ہے، بہت کام کی اور مفید کی باتیں ہیں۔ دیکھیں، یہ نکاح کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہوتا، شادی کوئی بچوں کی گیم نہیں ہوتی، یہ پوری زندگی کا بندھن ہوتا ہے اور ساری زندگی بندے نے ان کے ساتھ رہنا ہوتا ہے، اپنی زندگی کا گزران کرنا ہوتا ہے۔ اس لیے یہ کچھ امور آپ کے سامنے میں نے رکھنے ہیں جس پر انتہائی غور کی ضرورت ہے، اور دوسروں تک بھی آپ اس بات کو پہنچائیں تو یہ ایک صدقہ جاریہ ہوگا۔ دیکھیں، اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دین دیا وہ کامل اور مکمل ہے۔ ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگی کے سارے پہلو اس کے اندر شامل ہیں۔ ہماری زندگی کا کوئی پہلو بھی ایسا نہیں ہے جس میں حضور علیہ السلام نے ہماری رہنمائی نہ کی ہو۔ اب شادی کے متعلق جو اسلام کا زرعی اصول ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں رہنمائی کی ہے وہ یہ فرمایا کہ شادی جو ہے وہ کف میں کرو۔ کف کا مطلب کیا ہے کہ لڑکی جو ہے دین میں، خاندان میں، حسب نسب میں، مال میں یہ لڑکے سے زیادہ نہ ہو، کم ہو، اس کو کف کہا جاتا ہے۔ اگر لڑکی لڑکے سے ان چیزوں میں زیادہ ہوگی تو ایسی شادی کا چلنا انتہائی مشکل ہے، اس لیے اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ ہماری فقہ میں ایک اصطلاح ہے فراش کی، کہ زوجہ کو فراش کہا ہے، اور یہ بتلایا ہے کہ فراش صاحب فراش سے بہتر نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اگر بستر سونے والے سے بہتر ہوگا تو وہ بندہ ساری رات کروٹیں ہی بدلے گا کہ یہ تو زیادہ قیمتی ہے، یہ خراب نہ ہو جائے، یہ ایسا نہ ہو جائے۔ اس لیے فراش کا کم قیمت ہونا صاحب فراش سے یہ ضروری ہے۔ اسی لیے اسلام نے جو ہمیں تعلیم دی وہ یہ دی کہ جہاں آپ نکاح کر رہے ہو، شادی کر رہے ہو، تو وہاں آپ جس خاندان میں شادی کر رہے ہو وہ آپ اس خاندان کی لڑکی آپ سے تعلیم میں، حسب نسب میں، مال میں، ان چیزوں میں کم ہو۔ اگر وہ زیادہ ہوگی تو پھر چلنا مشکل ہوگا، اور یہی کچھ ہوا اور ہو رہا ہے آج کل کی ہمارے جدید معاشروں میں۔ شعیب ملک کے ساتھ بھی ایسا ہوا۔ اس نے وہ ٹینس اسٹار انڈیا کی ثانیہ مرزا کے ساتھ غالباً 2010 میں شادی کی، اس سے اس کی کوئی اولاد بھی ہے، بیٹا ہے۔ اب ان کے درمیان اگر طلاق ہو گئی ہے، جدائی ہو گئی، آپ ذرا دیکھیں اور سوچیں کہ یہ اس کی وجہ کیا ہے۔ اس کی وجہ بے جوڑ شادیاں ہیں، اور بے جوڑ شادیوں کا انجام یہی ہوتا ہے جو شعیب ملک کی شادی کا ہوا۔ اب اس کے جو نیگیٹو پہلو ہیں ایسی شادیوں کے اور اس کے بعد طلاق ہونے کے، اس بچے کا کیا ہوگا؟ وہ بچہ ساری زندگی باپ کی وہ جو شفقت ہے اس سے محروم ہو جائے گا، باپ کی تربیت سے محروم ہو جائے گا۔ اگر وہ باپ کے پاس ہے تو ماں کی جو شفقت ہے، محبت ہے، وہ بچے کو نہیں ملے گی۔ اور ماں باپ جو ہوتے ہیں دولہا دلہن کے، ان کے کتنے ارمان ہوتے ہیں۔ شعیب ملک کے ماں باپ کے کتنے ارمان تھے، ثانیہ مرزا کے ماں باپ کے کتنے ارمان تھے کہ ہمارے بچے کی شادی ہو، ہماری بیٹی کی شادی ہو، خاندان پھلے پھولے اور ہمارے پوتے ہو، گھر ہمارا جو ہے بھر جائے اور ہم خوشیاں دیکھیں۔ لیکن یہ خوشیوں کو تو آگ لگ گئی۔ اب آدھا خاندان وہاں انڈیا میں سسک رہا ہوگا اور آدھا خاندان جو ہے وہ پاکستان میں سسک رہا ہے۔ اس لیے شادیوں میں جوڑ کا بڑا خیال رکھیں، ورنہ نقصان آپ کو اور آپ کی اولاد کو ہوگا۔ اب یہ وجہ کیا ہے؟ جدید تعلیم نے یہ جو کف کا مسئلہ ہے اس کو تقریباً ختم کر کے رکھ دیا ہے۔ ہمارے ہاں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے نوجوان ایسے ایسے خاندانوں میں شادیاں کر رہے ہیں کہ الحفیظ والامان، ایسے ایسے جگہوں میں وہ شادیاں کر رہے ہیں کہ جن کے بارے میں ہمارے بزرگ تو تصور نہیں کر سکتے تھے۔ وہ تو بڑی سختی سے ایسے گھرانوں کا سختی سے بائیکاٹ کرتے تھے، لیکن اب اس تعلیم نے لا کر نظام ایسا برا کھڑا کر دیا ہے، اور اس کا انجام ہمیں یہ شعیب ملک چونکہ وہ ایک مشہور شخصیت ہے تو اس کا انجام سامنے آیا، ورنہ ہر گلی محلے کی کہانی شعروں میں ہے کہ وہاں یہ شعیب ملک جیسے مسائل ہر دوسرے گھر کے اندر لوگوں کو اس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ یہ یورپ کی اندھا دھند تقلید، جہاں شادی اور نکاح کو اور طلاق کو ایک مذاق سمجھا جاتا ہے، جب دل چاہا شادی کر لی، جب دل بھر گیا طلاق دے دی۔ طلاق وہ چیز ہے جس کو ابغض الحلال کہا ہے کہ حلال چیزوں میں سب سے بری مبغوض چیز ہے۔ اللہ پاک کا عرش ہل جاتا ہے طلاق کی وجہ سے۔ اس لیے یہ جو ہمارا نوجوان
ہمارے نوجوان چاہے وہ لڑکے ہوں یا لڑکیاں، یہ جو یورپ کی اندھا دھند تقلید کر رہے ہیں اور ہر چمکتی ہوئی چیز کو سونا سمجھتے ہیں، اس کا خمیازہ پھر بھگتنا پڑتا ہے۔ اس لیے خیال کریں، اپنے خاندانوں میں شادیاں کریں، اپنے عزیزوں میں شادیاں کریں، اپنے جوڑ میں شادیاں کریں، اپنے برابر کے لوگوں میں شادیاں کریں، ورنہ انتہائی اس قسم کے مسائل آپ کو جھیلنے پڑیں گے، اور اس کا نقصان جو ہے اولاد کو ہوتا ہے، ماں باپ کو ہوتا ہے، خاندان کو ہوتا ہے، اور ایسا بندہ پوری زندگی پھر وہ چین کی زندگی نہیں گزار سکتا۔ اب دیکھیں گے، ہماری تو خیر نیک تمنائیں ہیں شعیب ملک کے ساتھ اور ان کی نئی بیوی کے ساتھ، لیکن ایسے رشتے جو ہیں وہ کامیاب ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ ایسا بندہ پھر وہ عادی بھی ہو جاتا ہے، وہ اس کام سے اسے کوئی ڈر بھی نہیں ہوتا۔ جہاں دولت ہوتی ہے کہتے ہیں چلو مہر دے دیا، اس کی منہ مانگی پیسے دے دیے اور بیوی کو چھوڑ دیا۔ یہ بہت غلط چیز ہے، انتہائی کبھی عمل ہے۔ اس لیے خود بھی بچیں، اپنی اولاد کو بھی بچائیں اور اوروں کو بھی اس کے بارے میں آگاہی دیں۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔